نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے تیسرے سپارے کی ابتدا میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت کا، فضیلت کا اور تمام کے تمام انسانوں پر انہیں فوقیت دیے جانے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ متفق علیہ بات ہے کہ پوری انسانیت اور تمام امتوں میں سب سے زیادہ افضل ترین طبقہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا طبقہ ہے۔ پھر حضرات انبیاء کرام میں اللہ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ ظاہر ہے کہ بعض حضرات انبیاء کرام کو اللہ نے اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ان تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ افضل ترین امام الانبیاء، رئیس الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں میں جو فضیلت عطا فرمائی، علمی نکتے کے طور پر یہاں ضمناً یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بعض لوگ بعض دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے درجے کو ذرا سا کم کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ سب سے افضل ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نبیوں میں سے کسی نبی میں کسی درجے کا کوئی نقص نہیں، وہ سب کے سب کامل و اکمل ہے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاملوں کے سردار اور سربراہ ہیں، ان کاملوں کے سردار و سربراہ ہیں۔ یہ علمی نکتہ ضرور ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ یہ قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے، خود بھی یاد کرنی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے۔ یہ ایک ایسا قدرتی حفاظتی قلعہ، نسخہ، حصار ہے کہ اسے ہر مشکل میں، ہر معاملے اور ہر اعتبار سے عافیت اور حفاظت کے لیے ہمیں قلعہ سمجھنا چاہیے، اور ہر وقت ہمیں اسے ورد زبان کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ نمرود جو خود کو سجدہ کراتا تھا اور نمرود جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوت دلیل کے ذریعے سے اس کو خاموش کرا دیا، اسے لاجواب کیا، اور اس کے خدائی کے دعوے کی بھرپور تردید نہیں فرمائی، بلکہ اس کے اس باطل دعوے کی دھجیاں بکھیر دی۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک تباہ شدہ بستی سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، تو ان کو خیال آیا، سوچا کہ یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے 100 سال تک ان پر موت طاری فرمائی، اور پھر اس کے بعد ان کو زندہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انفاق کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بہت اہم ترین دستور حیات ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ الآیہ، خرچ کرو خرچ کرو۔ پورے قرآن میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، جمع کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ جمع کرنے کو اللہ رب العزت نے ایک طرح سے برا اور مذمت کے پیرائے کے اندر بیان فرمایا۔ جائز حدود کے اندر جمع کیا جائے حلال مال تو اس کی حرمت نہیں ہے، لیکن ترغیب یہ دی گئی ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا جائے، پلس یہ بات بھی ہے کہ خرچ کرنے سے اللہ رزق میں اور مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سود کی حرمت بیان کی، اور بڑے سخت الفاظ کے اندر سود کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت، سیل اینڈ پرچیز حلال لیکن سود حرام۔ پھر اللہ نے یہاں تک فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹائے گا، صدقے کی نشو و نما کرے گا۔ صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے، صدقے کو اللہ بڑھا چڑھا کر کئی گنا بڑھاتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کی نشو و نما کرتا ہے۔ فیکٹری ہو کہ کارخانہ، ملکی معیشت ہو یا کسی مسلمان کی انفرادی معیشت اور اکانومی، خدا مٹا کے رہے گا اس اکانومی اور معیشت کو جو سود پر استوار ہے۔ سود کو اللہ مٹائے گا، اللہ رب العزت نے کہہ رکھا ہے، اور اس سے زیادہ سخت ترین وعید یوں بیان فرمائی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر
سود کے لین دین سے باز نہیں آتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تمہارا۔ اس کے بعد اللہ نے مالی معاملات بیان فرمائے، اور مالی معاملات کے اندر اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ صفائی معاملات کی تاکید کرتے ہوئے مالی معاملات کی لکھت پڑھت کا، گواہی کا اہتمام کرنے کا باقاعدہ حکم دیا۔ آخر میں بڑی خوبصورت جامع ترین دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا الآیہ، یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو یاد کرنی چاہیے۔ ہم دین کے کام کے اندر بھی اگر لگے رہیں تو خطا ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ جو پوری کی پوری دعا ہے یہ ہر وقت ورد زباں ہونی چاہیے۔ اللہ تمام کمیوں کو دور کر دیتا ہے، تمام غفلتوں اور کوتاہیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد اللہ نے اسی تیسرے سپارے میں سورہ آل عمران کا آغاز فرمایا۔ سورہ آل عمران کے آغاز کے اندر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عیسائیوں کا ایک وفد، بلکہ 60 عیسائی افراد کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور مکالمہ اس موضوع پر کیا کہ اللہ کی الوہیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ شریک ہیں، الہ ہونے میں شریک ہیں۔ قرآن کے الفاظ سے استدلال کرنے کی کوشش کی کہ کہیں قرآن کریم میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کلیمت اللہ کہا ہے، روح اللہ کہا ہے، تو یہ جو کلیمت اللہ کہنا، روح اللہ کہنا، ان لفظوں سے انہوں نے یہ دلیل حاصل کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ و معبود ہونے میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ عیسائیوں کو اپنی شاعری پر ناز تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کر دیا۔ حضرت حسان بن ثابت کی شاعری نے انہیں شکست دے دی، انہیں اپنی خطابت پر ناز تھا۔ حضرت ثابت بن قیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا اور ان کی خطابت کے اندر ان کو شکست دے دی۔ پھر جب دلائل کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل توحید عطا فرمائے، اور ایسے زبردست، لاجواب، قائل، گھائل، مائل کر دینے والے دلائل توحید سے توحید خداوندی کو نہ صرف یہ کہ ثابت فرمایا بلکہ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی بھی باقاعدہ تردید فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے جرائم بیان فرمائے، اور کیا کیا جرائم ان یہود و نصارہ کے نہیں تھے۔ حضرات انبیاء کرام کو قتل کرنا، ظلم کرنا، تشدد کرنا، ان سارے جرائم کی بنیاد پر اللہ نے ان کے اعمال کے ضائع ہونے اور جہنم کی وعید بیان فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کفار کو دوست نہ بنانے کا حکم دیا ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من، یہ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو کہ جو انبیاء کے قاتل ہوں اور جو صلحاء کے قاتل ہوں تو مسلمان اور امت محمدیہ ان لوگوں سے دوستی اختیار کریں، یہ کیسے ایک مومن کی اور مسلمان کی غیرت گوارا کر سکتی ہے؟ لہٰذا ان کی دوستی سے منع فرمایا۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، مدارات اور اخلاقیات سے منع نہیں کیا گیا، قلبی موالات، دل کی محبت، یہ صرف مسلمان کا اور اہل ایمان کا حق ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا۔ پھر یاد رکھنا چاہیے کہ اس صورت کے اندر 3 بڑے واقعات کا بھی خاص طور پر اللہ نے ذکر فرمایا۔ ایک تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کہ حضرت حنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ باقاعدہ منت مانتی تھی اور بیٹا عطا کیے جانے کی دعائیں مانگتی تھی۔ اللہ کے لیے وہ بیٹا اس لیے مانگتی تھی، دعا یہ کرتی تھی کہ اللہ بیٹا عطا فرما تاکہ میں اس بیٹے کو آپ کے دین متین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ رب العزت نے بیٹی عطا فرما دی۔ اس پر یہ بات آئی کہ اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، یہ بیٹی ہے مگر یہ بیٹوں سے زیادہ تمہارے لیے نافع اور مفید اور اللہ کی رضا کا کام کرنے والی ہوگی۔ دوسرا واقعہ جو بہت بڑا واقعہ جس کا خاص طور پر یہاں تذکرہ کیا گیا، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کی دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بچپن میں بغیر موسم کے پھل آتے ہیں، تو حضرت زکریا نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ بڑھاپے کے باوجود اللہ نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا۔ کیا پتہ چلا؟ حالات کس قسم کے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے کتنی ہمیں نا امیدی اور بے سر و سامانی ملے، لیکن ہم مانگ کس سے رہیں؟ اللہ سے، جو حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے ہمیں ہر حال میں مانگنا چاہیے، ہر چیز مانگنی چاہیے، ہر وقت مانگنی چاہیے۔ تیسرا واقعہ جس کا خاص طور پر اس سپارے کے اندر بطور خاص تذکرہ آیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ ان
ان تینوں واقعات میں خرق عادت کے طور پر، معجزے کے طور پر، کرامت کے طور پر اللہ رب العزت کی عظیم ترین قدرت کا مظہر سامنے ہوا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے بچانے کی تدبیر فرمائی، اور اللہ کی تدبیر ظاہر ہے کہ غالب ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں آسمانوں پر اٹھاؤں گا، چنانچہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، اور پھر بعد میں دنیا میں اتار کر کے میں ہی تم کو ظاہری موت عطا کروں گا۔ چنانچہ آسمان پر اٹھایا گیا، پھر ان یہودیوں کی ان تدبیروں سے بچایا گیا، پھر تشریف لائیں گے۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے، اور جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے ینزل عیسیٰ ابن مریم علی شرق منارۃ البیضاء، دمشق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہاں آخر میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جو عیسائیوں کا وفد مناظرے کے لیے آیا تھا، جب مناظرے میں شکست کھا گئے، اس کے باوجود توحید خداوندی اور ختم نبوت پر نہ آئے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مباہلے کی دعوت دی۔ وہ مباہلے پر بھی تیار نہ ہوئے، بلکہ جزیہ اور ٹیکس دے کر کے رہنے پر تیار ہوئے۔ اس کے بعد آخر میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ آیت آج پوری ان تمام امتوں کے لیے بطور خاص دعوت والی آیت ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ میثاق لیا کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری موجودگی میں آ گئے تو تم سب ان پر ایمان لاؤ گے۔ ظاہر ہے ان پر ایمان لانے کا، یہ میثاق اور معاہدہ لینے کا مقصود یہ تھا کہ ان کی امتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گی۔ لہٰذا ہم یہ دعوت دیتے ہیں تمام کفار کو اور دیگر انبیاء کے ماننے والی امتوں کو کہ اب چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا یہود و نصارہ اور باقی ساری انسانیت اور امتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔